السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا اور آپ کا شکریہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا فیاض ولانا آفیشیل یوٹیوب چینل کے لیے۔ ناظرین، آج اس ولاگ میں بات کریں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سچویشن روم سے اپنے دستے راست کو کیوں نکال دیا، اور پھر پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران سے چائنا میں بھاگے بھاگے کیوں پہنچے ہیں، اور وہاں جانے کا مقصد کیا شہباز شریف کی رہنمائی کرنا ہے یا امریکہ کی خدمت وہاں بھی بجا لانا مقصود ہے۔ اور پھر بلوچستان میں خاتون کمانڈرز جو BLA کی سامنے آئی ہیں، بلوچستان لبریشن آرمی کی، ان کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ پاکستان کے نامور صحافی شاہین صاحبائی صاحب پاکستان کے میڈیا کو بیچارہ میڈیا کیوں قرار دے رہے ہیں، اور جیو والوں نے اپنے ہی ایک رپورٹر کو بلاول بھٹو زرداری کی شکایت پہ کیا سزا سنائی ہے۔ پھر PTI کے چیئرمین گوہر علی خان کی KPK کے چیف منسٹر سہیل خان آفریدی کے ہمراہ محسن نقوی کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے حوالے سے علیمہ خانم کا کیا کہنا ہے اور کیوں اس موقع پہ وہ بولی ہیں۔ پاکستان کے نامور صحافی واشنگٹن میں ہوتے ہیں اسد حسن، انہوں نے گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے وارن کیا ہے اس قوم کو، اور حفیظ اللہ خان نیازی کیا دور کی کوڑی لا رہے ہیں، یا یہ وہی بات ہے جو بہت عرصہ پہلے ہم نے مینشن کر دی تھی۔ لیکن اب کیا یہاں سے آگے کا پولیٹیکل سفر پیپل پارٹی، PTI اور JUI کا ایک ٹرک پہ ہونے والا ہے، لیکن مسلم لیگ نون اگر بچ رہی تو پھر ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور آپ سے گزارش کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ محسوس کریں کہ ہماری بات پاکستان اور پاکستانیوں کی اوورال بہتری کی بات ہوتی ہے اور ہماری بات آپ کے دل کے قریب ہے، تو فیاض ولانا آفیشیل یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو کو یا ہماری پلے لسٹ میں موجود جو ویڈیو آپ کو اچھی لگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے اس قافلے میں شامل ہو جائیں، ہماری آواز بنے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ گزشتہ چند گھنٹوں چند دنوں کے دوران کافی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور اس سے پہلے جو رکاوٹ تھی اس میں سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو تھے۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مذاکرات کے حوالے سے کسی بات پہ آمادہ ہونے پہ تیار ہونے کے باوجود ان سے ہاں نہیں کروا رہے تھے، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ نے تنگ آ کر انہیں اپنے سچویشن روم سے ہی نکال دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جب سچویشن روم میں ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ نیتن یاہو اتنے ان کے چہتے تھے کہ انہوں نے امریکہ کے وار کے حوالے سے جو قائم کیا گیا سچویشن روم ہوتا ہے جس میں بیٹھ کے وہ پوری ایران کے ساتھ وار کی پلاننگ اور اسٹریٹجی ڈسکس کر رہے تھے، وہاں نیتن یاہو کو بلا لیا تھا۔ اور یہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی باہر کا بندہ امریکہ کے وار سچویشن روم میں جا کر بیٹھا اور ان کے مشوروں میں اس حد تک ان میں شامل ہوا کہ پھر نیتن یاہو کی سنی گئی، کسی اور کی نہیں سنی گئی۔ لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ تقریباً 40 دن جنگ لڑنے کے بعد پوری دنیا میں جس طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے حوالے سے، ڈونلڈ ٹرمپ کو اور ان کی ٹیم کو یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ جنگ ہم ہار چکے ہیں۔ پہلے ہم میدان میں ہارے، اب سفارتی میدان میں بھی ہار رہے ہیں، لیکن اب ہم نے مزید تاخیر کی تو شاید معاشی میدان میں بھی ہم ہار جائیں گے۔ اور پھر کانگریس کی طرف سے اور سینٹ کی طرف سے US کے اراکین پارلیمنٹ جس طرح اس ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی امپیچمنٹ بھی شاید زیادہ دور نہیں۔ اب اس ساری صورتحال میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اس صلاحکار، اپنے اس مشیر، اپنے اس چہتے، اپنے اس لاڈلے نیتن یاہو کو اپنے سچویشن روم سے ہی نکال دیا۔ اب کی بار جب وہ سچویشن روم میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے، اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھے، تو انہوں نے نیتن یاہو کو دعوت نہیں دی، اور نیتن یاہو کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اور پھر اس کا یہ نتیجہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان، سعودی عرب اور گلف کنٹریز کے دیگر رہنماؤں کے کہنے پہ ایران کے ساتھ ڈیل کرنے پہ تقریباً آمادہ ہوئے، بلکہ خود انہوں نے اس کا اعلان بھی کر دیا۔ اب بھی امریکہ میں تجزیہ کاروں کا کہنا یہ ہے کہ نیتن یاہو کے لیے یہ کوئی آسانی سے وہ ہضم کرنے والی بات نہیں تھی، اور انہوں نے کی بھی نہیں۔ چند گھنٹوں کے اندر اندر انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ ہم اس معاہدے کے حوالے سے جو امریکہ ایران کے ساتھ اور ایران امریکہ کے ساتھ کر رہا ہے، ہم آزاد ہیں۔ نیتن یاہو نے میڈیا کے ذریعے یہ بتا دیا دنیا کو کہ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی آگاہ کر دیا ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہم جس طرح چاہیں ایران کے ساتھ معاملات طے کریں، آپ ان کے ساتھ امن معاہدہ کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، ہم پابند نہیں۔ اب یہاں بات ختم نہیں ہوتی۔ امریکہ میں موجود تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ امریکہ میں موجود اسرائیلی لابی اب جوابی وار کرے گی، اور ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نیتن یاہو اور ان کے ساتھیوں کا حملہ اتنا کاری ہوگا کہ شاید امپیچمنٹ تک بات جائے ہی نہ، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو مقامی طور پر ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے یا ان کی ٹیم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ایران کے ساتھ اب معاہدہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے اور ابنائے ہرمز کو کھلوانا ہے، تو میں بھی وہ اسرائیل کی دشمنی اس حد تک لینے کے لیے بھی تیار نظر آتا ہے۔ اللہ کرے ڈونلڈ ٹرمپ
اسرائیل کی لابی کے سامنے کھڑے رہیں اور یہ امن معاہدہ طے پائے اور پوری دنیا سکھ کا سانس، کیونکہ اس ابنائے ہرمز کے بند کیے جانے کی وجہ سے اور بلاکیڈ کی وجہ سے جو امریکہ نے ناکہ بندی ایران کے لیے کی اس خطے میں، پوری دنیا کی اکانومیز اس وقت لڑکھڑا رہی اور پاکستان جیسے ملک جن کا سارا دار و مدار ہی IMF اور دیگر عالمی مالیاتی اداروں سے لیے گئے قرضوں پر ہے، ان کے لیے شاید مشکل ترین دن اب یہاں سے آگے آنے والے اگر یہ معاہدہ نہ ہوا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کچھ انہیں شوق بھی ہے کہ دنیا بھر میں ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا جائے اور ان کی بلے بلے ہو۔ جب تک آپ امن معاہدے کے حوالے سے امریکہ کی خدمت بجا لا رہے ہیں اس وقت تک دنیا اس طرف سے آنکھیں بند کیے ہوئے، لیکن پاکستان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور پاکستان کے سائبر واریئرز جن کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل ہے، وہ دنیا کو یہ بات بھولنے نہیں دیں گے اور بالآخر عمران خان کے مطابق ان کے اردلی وزیر اعظم شہباز شریف انہیں عمران خان کے ساتھ صلح کرنی پڑے گی اور عمران خان کے ساتھ بھی اسی طرح کا ایک امن معاہدہ کرنا پڑے گا۔ فی الوقت پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران سے واپسی پہ، پاکستان میں تو شاید انہوں نے صرف کپڑے ہی بدلے ہیں، ان کے اگلے دورے کے لیے ان کا سوٹ کیس ان کی اہلیہ نے تیار کر رکھا ہوگا اور اب وہ چائنا کی طرف چل پڑے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر بظاہر تو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی کال پہ یا ان کی مدد کے لیے چائنا پہنچ رہے ہیں، کیونکہ شہباز شریف کی کسی بات پہ چائنا والے بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حالانکہ انہوں نے وہاں بھی ایک پھرتی دکھائی کہ علی بابا کے چیف ایگزیکٹو سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے بات چیت کے دوران اچانک ان کے سامنے ایک MOU رکھ دیا اور کہا کہ سائن کریں ہمارے ساتھ MOU۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے کا لحاظ کرتے ہوئے علی بابا کے CEO نے شہباز شریف کی درخواست پہ فوری طور پر MOU پہ سائن تو کر دیے اور ساتھ اپنے خطاب میں بھی یہ کہہ دیا کہ میں نے شہباز سپیڈ کا عملی مظاہرہ ابھی دیکھ بھی لیا۔ لیکن شہباز شریف صاحب اب تک تقریباً 200 MOUs اسی طرح کے چائنیز کمپنیز اور چائنیز لوگوں کے ساتھ کر چکے ہیں، جن میں سے اس مینڈیٹ چور حکومت کی اپنے اعداد و شمار کے مطابق صرف 25% میچور ہوئے اور عملی طور پر چائنا کے سرمایہ کار پاکستان آئے۔ لیکن کتنی سرمایہ کاری آئی اس کی تفصیل اسلام آباد میں موجود پاکستان کے اکانومی رپورٹر شہباز رانا یا مہتاب حیدر چند دنوں کے اندر اندر آپ کے سامنے لا رہے، اور یہ بات بھی چھپنے والی نہیں ہوگی کہ یہ جو 25% MOU پہ وہ کہہ رہے ہیں عمل درآمد ہوا ہے، عملی طور پر کتنے ڈالر آئے ہیں پاکستان، اور 20 ارب ڈالر میں سے اگر 20% بھی آ گئے تو 4 ارب ڈالر تو آنے چاہیے تھے، لیکن نہیں آئے۔ اس لیے اس حکومت کے دیے ہوئے اعداد و شمار پہ آپ ریلائی بھی نہیں کر سکتے۔ اب بتایا جاتا ہے کہ بظاہر تو عاصم منیر شہباز شریف کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے اس دورے کے دوران ہونے والے معاہدوں پہ مزید اپنی مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے گئے ہیں، لیکن کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران کی خواہش پہ چائنا اور رشیا کو امریکہ ایران معاہدے میں گارنٹر کے طور پر لانے کے لیے چائنا گئے ہیں، اور وہاں وہ چائنیز حکام سے یہ درخواست کریں گے کہ رشین حکام کو انوالو کیا جائے اور آپ دونوں ممالک مل کر امریکہ ایران معاہدے کے لیے گارنٹر کے طور پر ذمہ داری قبول کریں، کیونکہ اب تک جن رہنماؤں کے نام ڈونلڈ ٹرمپ نے لیے ہیں وہ سارے تو کائنڈ آف اسٹیک ہولڈرز ہیں، خصوصاً سعودی عرب، قطر، کویت، بحرین، عمان اور گلف کنٹریز جتنے بھی ہیں۔ ہاں البتہ پاکستان اور مصر کو آپ فیسیلیٹیٹرز، رابطہ کار یا مذاکرات کار کا درجہ دے سکتے، لیکن گارنٹی اگر تسلیم کی جائے گی تو چائنا اور رشیا کی اس سے کم پہ شاید ایران راضی نہ ہو۔ اور پھر یورینیم کی حوالگی کا بھی معاملہ ہے، اور وہ بھی رشیا اس وقت اس کی ذمہ داری لینے پر تیار ہوگا یا اس یورینیم کو اپنے پاس رکھنے پہ تیار ہوگا جب چائنا درمیان میں میڈیٹر کا رول ادا کرنے پہ آمادہ نظر آئے۔ ادھر ناظرین، ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی امریکہ ایران کی صلح بسلسلہ امن کروا رہے ہیں، لیکن بلوچستان میں جس طرح دہشت گردوں نے، بلوچستان لبریشن آرمی والوں نے اپنی ویڈیو ریلیز کر کے بتا دیا کہ اب ہماری خواتین اتنی تگڑی ہو گئی ہیں کہ وہ پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جب چاہیں جہاں چاہیں بھاری نقصان پہنچا۔ اس ایک ویڈیو کے نتیجے میں یقیناً ہماری ریاست بلوچستان لبریشن آرمی کے خلاف مزید کاروائیاں تیز کرے گی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ BLA والوں کو اور خصوصاً ان کی خواتین کمانڈرز کو اتنی ہمت، اتنی جرت کس طرح ہوئی کہ وہ اتنے منظم انداز میں اپنی ویڈیوز بنائیں، اپنے نغمے بنائیں، اپنے جھنڈے لہرائیں، اور ان کی کمانڈر شہناز بلوچ جس طرح پیغام ریکارڈ کروا رہی ہیں اور ان کے بیک گراؤنڈ پہ بڑی تعداد میں بلوچ خواتین اسلحہ اٹھائے اپنی ٹریننگ اور اپنی مشقیں دکھا رہی ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی تمام تر توجہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگوں یا عام پاکستانیوں جو عمران خان کی ہمدردی میں بولتے ہیں، صحافی ہیں، وکیل ہیں یا سیاسی کارکن ہیں، ان پر ان کی تمام تر توجہ مرکوز ہے، اور بلوچستان لبریشن آرمی جیسے ملک دشمن عناصر کو کھلی چھٹی دے دی گئی۔ اب اطلاع یہ بھی ہے کہ ساری کہانی کے پیچھے بھارتی وزیر اعظم کے ایڈوائزر اجیت ڈوول کا بڑا اہم کردار ہے۔ انہوں نے ایک ریٹائرڈ بھارتی جرنیل کو جو ریٹائرمنٹ کے بعد اجیت ڈوول کے آفس میں کام کر رہے تھے، انہیں بھارت کا چیف آف ڈیفنس مقرر کر دیا۔ مطلب ریٹائرمنٹ کے بعد ایک بندہ جو اجیت ڈوول کے آفس میں بیٹھ کے کام کر رہا تھا،
یقیناً اجیت ڈوول کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے میں اس بندے نے اپنی صلاحیتیں یا اپنے پلان اتنے واضح اجیت ڈوول کے سامنے رکھے کہ اجیت ڈوول نے سمجھا کہ ہے تو یہ ریٹائرڈ بندہ لیکن اسے دوبارہ چیف آف ڈیفنس لگانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان دونوں کا ذہن مل گیا اور اجیت ڈوول کا ذہن تو پاکستان دشمنی سے بھرا پڑا ہے۔ آج تک اجیت ڈوول کی طرف سے سوائے پاکستان کے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے علاوہ شاید ہی کوئی پاکستانی ہو جسے اجیت ڈوول سے کوئی اچھائی کی توقع ہو۔ ہاں، میاں نواز شریف صاحب کو جب موقع ملا وہ اجیت ڈوول کی بات سننے کے لیے بھی گئے اور اجیت ڈوول کو پاکستان بھی بلا لیا۔ اور کچھ عرصہ پہلے جب میاں نواز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان تھے تو مری بلا کر ان کے ساتھ ایک خفیہ ملاقات بھی میاں صاحب نے کی، جس کا بعد ازاں پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو پتہ بھی چل گیا اور میاں صاحب نے اس کا خمیازہ بھی بھگتا۔ اس لیے جب پاکستان کا انٹرنیشنل ارینا میں ایک سفارتی اعتبار سے ایک امیج بہتر سے بہتر تر ہوتا چلا جا رہا تھا، بھارت کے لیے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی ان کے، تو پھر اجیت ڈوول اور ان کے نئے چیف آف ڈیفنس انہوں نے یقیناً بلوچستان لبریشن آرمی اور اس طرح کی دیگر دہشت گرد تنظیموں کو اپنی فنڈنگ پہلے سے دگنی کر دی ہوگی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بی ایل اے ہو یا بلوچستان لبریشن فرنٹ والے وہ ملی نغمے بھی بنا رہے ہیں، اپنے جھنڈے بھی لہرا رہے ہیں اور اپنے دہشت گردوں کی ٹریننگ کی ویڈیوز بنا کے انہیں سوشل میڈیا کے ذریعے عام بھی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کے سینئر ترین صحافی جناب شاہین صاحبائی صاحب نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا ہے کہ پاکستان کا بیچارہ میڈیا، کہتے ہیں فیلڈ مارشل کے ہر خفیہ دورے کے بعد ISPR کے حکم پر ہمارا مقبوضہ میڈیا تعریفوں کے انبار لگا دیتا ہے، سب ایک دوسرے کو مبارکباد کے پہاڑ تحفے میں دے دیتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کی کوشش سے امن کا شہزادہ پیدا ہو گیا ہے، مگر پھر کوئی پیچھے سے ایک بیان دے کر ساری خوشیاں برباد کر دیتا ہے کہ ابھی بچہ نہیں ہوا، انتظار فرمائیے۔ ایرانی اتنی مار کھا کر اپنا سر کیوں جھکائیں، اور اس مارا ماری میں ان کے ہاتھ وہ طوطا آ گیا ہے جس میں پوری دنیا کی معیشت کی جان ہے، یعنی ابنائے حرمت۔ شاہین صاحب لکھتے ہیں اور انہوں نے اپنے عربی ہمسایوں کو بھی بتا دیا امریکی ان کا دفاع نہیں کر سکتے، قربانی تو دی مگر ایران کی ایسی لاٹری نکلی ہے سارے نئے پرانے قرضے اور بدلے لے لیں گے۔ امریکہ شکل دیکھتا اور بقول ایاز امیر کے دانت پیستا رہ گیا، جہاں اتنے بڑے اربوں خربوں کے حساب لینے اور دینے ہیں وہاں بیچارے بیکاری فیلڈ مارشل کی کون سنے گا، اپنا دل خوش کر رہے ہیں، اپنے میڈیا پر اپنا ڈھول بجوا رہے ہیں۔ ہاتھیوں کی لڑائی میں مینڈک کھلا صفائی اور مصالحت کرا رہا ہوگا، جس دن صدر ٹرمپ نے فیصلہ کر لیا وہ ایرانیوں سے براہ راست بات کر لیں گے، فیلڈ مارشل کو اور خاص کر پاکستان کو ابھی تک کیا ملا وہ خود بتا سکتے ہیں، مگر اصول تو یہی ہے، لگے رہو منا بھائی۔ ناظرین، ایک طرف شاہین صاحبائی صاحب پاکستان کے میڈیا کو بیچارہ میڈیا قرار دے رہے ہیں تو دوسری طرف آپ تماشا دیکھیں کہ جیو پاکستان کا سب سے بڑا ٹیلی ویژن چینل اور میڈیا آؤٹ لیٹ ہے، جنگ، جیو اور دی نیوز۔ ان کے رپورٹر ہیں حیدر شیرازی۔ کچھ دن پہلے انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ایک سوال پوچھا جو بلاول بھٹو زرداری کو پسند نہیں آیا تھا۔ انہوں نے فوری طور پر اس رپورٹر کی اپنے فون کے ذریعے تصویر لی اور جواب دیے بغیر نکل گئے تھے۔ اسی وقت لوگوں نے کہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے اس رپورٹر کی تصویر کیوں لی؟ یقیناً وہ تصویر پھر پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے جیو کے مالکان تک پہنچائی، حیدر شیرازی کی کمپلینٹ کی بقول ثناء اللہ خان کے، اور اب حیدر شیرازی کو پارلیمنٹ کی کوریج سے روک دیا گیا۔ اب اس پہ کیا اسلام آباد کے صحافی آواز اٹھائیں گے سوائے ثناء اللہ خان کے؟ میرے خیال میں نہیں۔ PFUJ کے پاس اتنا وقت ہے نہیں، وہ پلاٹوں کے جھگڑے میں ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑے چلے جا رہے ہیں کہ 12 کاؤ ہاؤسنگ سکیم میں ہمارے گروپ کو زیادہ سے زیادہ پلاٹ مل جائیں۔ اب اگر اسلام آباد میں صحافی بھی، وکیل بھی، جج بھی سارے پلاٹوں کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں تو پھر شاہین صاحب پاکستانی میڈیا کو بیچارہ میڈیا قرار دیں تو وہ اپنے تئیں سچے ہیں۔ اور حیدر شیرازی جیسے نوجوان صحافیوں کو بھی اب یہ سبق ازبر کر لینا چاہیے کہ آج کے بعد وہ کسی پاکستان کے اس مینڈیٹ چور حکومت سے وابستہ کسی بڑے سیاسی رہنما سے، کسی لیڈر سے مشکل سوال نہ پوچھیں، ورنہ آج ان پہ پارلیمان میں کوریج پہ پابندی لگی ہے، کل انہیں ملازمت سے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی جیسے اس سے پہلے بہت سے صحافیوں کو گھر بٹھا دیا گیا، وہ تو سمینہ پاشا اور سمیع ابراہیم جیسے اور صدیق جان جیسے صحافی، ان کی ہمت کے سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھا اور اپنے چولہے ٹھنڈے ہونے سے بچا لیے، ورنہ بہت سارے صحافی ایسے ہیں کہ جنہوں نے بر وقت سوشل میڈیا پہ بھی اپنا چینل اسٹیبلش نہیں کیا تھا اور اس مینڈیٹ چور حکومت کے خلاف بولنے یا لکھنے کی پاداش میں ملازمتوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ ناظرین، خبریں تو اور بھی ہیں لیکن یہ ولاگ یہاں ہی ختم کرتے ہیں۔ دوبارہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے، اور سینیٹر گراہم لنڈسے نے پاکستان کے بارے میں ایک ناقابل یقین انکشاف کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔